بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم بلیو ورڈ سٹی کے پاس سے گزر رہے ہیں چکری روڈ کے اوپر، اور آپ کو ہم چکری روڈ کی جو زبو حالی کے اوپر ہم شور مچا رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بلیو ورڈ سٹی کے سامنے والی روڈ ہے اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اس کا فرنٹ جو ہے، اس کی فرنٹ کے اوپر جو روڈ کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے، یہاں پہ گاڑی چلانا بہت مشکل ہے۔ اور پھر میں اس لیے یہ پوائنٹ ہائی ریز کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیولپر گروپ ہے بلیو ورڈ سٹی، اور اس کے سامنے کی روڈ کا یہ حال ہے۔ ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیریا ٹاؤن جب ڈیولپ ہو رہا تھا، اس وقت بے شمار ایسی روڈز تھیں جو بیریا ٹاؤن نے خود سے بنا دی تھی اپنے پروجیکٹ کو اٹھانے کے لیے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام جو ہے، اتنا بڑا یہ کام ہے، اس کے اوپر کتنی کاسٹ آ جائے گی کہ یہ روڈ اپنے پروجیکٹ کے آگے سے بھی یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اتنے بڑے کھڈے ہیں، آپ ایک دفعہ گاڑی لے کر آئیں گے، دوسری دفعہ یہاں پہ آپ کو آنے کا بالکل جی بھی نہیں چاہے گا۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت تو جو بلیو ورڈ سٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ چودھری نعیم اعجاز صاحب جو ہیں وہ یہاں کے ایم پی اے ہیں، اور انہیں بجٹ بھی لازمی بات ہے گورنمنٹ نے دیا ہوگا۔ اور پھر انہی کے توسط سے ہمیں یہ خبر بھی ملی تھی کہ چکری روڈ جو ہے وہ ڈبل ہوگا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اسمبلی فلور کے اوپر یہ بات کی تھی، اور ان کے ساتھ نعیم اعجاز صاحب موجود تھے۔ تو وہ وعدے کہاں پہ ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے بلیو ورڈ سٹی، اور اس کے سامنے کی روڈ کا اگر یہ حال ہے تو باقی چکری روڈ کا کیا حال ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے لوگ جو ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جو اپنے پروجیکٹ کے آگے والی روڈ ہے وہ اگر یہ ٹھیک نہیں کر پا رہے تو پروجیکٹ کے اندر کیا حال ہوگا۔ ویئر پروجیکٹ کے اندر تو ڈیولپمنٹ بہت ماشاءاللہ اچھی ہے، شاندار ہے۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے ہمارے ایم پی اے ہیں چودھری نعیم اعجاز صاحب، کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں اور اس روڈ کو ٹھیک کریں، تاکہ جب تک روڈ ٹھیک نہیں ہوگی تو لوگ یہاں پہ کیسے آئیں گے۔ جو کسٹمر ہم ایک دفعہ لے کر آتے ہیں اس روٹ سے 22 نمبر سے لے کر یہاں تک، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ کہتا ہے جی نہیں، ایک تو یہ دور ہے اور دوسرا روڈ کی اتنی بری حالت ہے یہاں، تو ہمارا گاڑی ایک دفعہ لے کر آتے ہیں اور دوسری دفعہ جو ہے نا یہاں پہ گاڑی کا اتنا کام نکل آتا ہے۔ ہر ایک کے پاس تو بڑی گاڑی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس تو ٹی ایکس نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس تو فارچونر نہیں ہوتی نا۔ لوگ ایک ایوریج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پانی اور اتنے بڑے کھڈے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ روڈ لاسٹ ٹائم جب بنا تھا تو وہ اس وقت غالباً چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ یہاں کے ایم این اے تھے، اور پھر یہاں کے جو ایم این اے ہیں وہ غالباً قمر الاسلام صاحب ہیں، انجینئر قمر الاسلام صاحب ہماری برادری کے بھی ہیں۔ ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چکری روڈ کے اوپر آپ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور سارا پیسہ جو ہے وہ کلر سیدہ میں نہ لگائیں یا گجر خان میں نہ لگائیں، اس ایریے کو بھی دیکھ لیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں سے آپ اس روڈ کی حالت دیکھیں گے، یہاں سے ڈمپر بھی مشکل سے گزرتا ہے، تو ایک چھوٹی گاڑی کیسے گزرے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت میجر امپیکٹ ڈالتی ہیں جی۔ اور پھر چکری روڈ کے اوپر ابھی تک ہم نے جتنا بھی سفر کیا ہے، پیچھے آپ کو بہت بڑا ہاسپٹل، مارکی اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئی ہوں گی۔ تو یہ اس علاقے کی جو ابھی تک یہ علاقہ جو انڈر ڈیولپ ہے، اس کی سب سے مین وجہ جو ہے یہ روڈ ہے، چکری روڈ ہے۔ ایون کہ ابھی چکری روڈ کے اوپر ٹرپل آر کا رنگ روڈ بھی بن رہا ہے، تو وہ رنگ روڈ بننے کا تو اس ایریے کو، اس علاقے کو، یہاں کے لوگوں کو 5 سے 10 لاکھ یہاں پہ لوگ ہیں یا اس سے زیادہ ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ چھوٹی بڑی انڈسٹری بھی لگ رہی ہے، تو اس انڈسٹری کو مین رنگ روڈ تک پہنچنے کے لیے یہ روڈ بھی چاہیے۔ جب تک یہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو رنگ روڈ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے انٹرچینج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں یہاں پہ اچھی فصل بھی ہوتی ہے، ان کو بر وقت جب تک منڈیوں تک نہ پہنچایا جائے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ پھر سبزی اس ایریے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑا معنی رکھتی ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ اس ایشو کی طرف جو ہے وہ نوٹس لیں اس چیز کا، اور یہاں کے لوگوں کو ایک اچھی سہولت دیں، ایک معیاری سڑک دیں۔ اور پھر جو یہاں پہ الیکٹرک بس سروس شروع کرنی تھی چکری روڈ کے اوپر، وہ ابھی تک تا حال جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے انہوں نے 3 سے 4 جو ہیں وہ
سٹاپ بنائے ہیں، ایک بنی سٹاپ ہے، اس طرح ظفر پلازے والا سٹاپ ہے، تو اس کے بعد ابھی تک جو الیکٹرک بس سروس بھی اس روڈ کے اوپر نہیں چل سکی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک بس کافی بڑی ہوتی ہے، اور اس روڈ کو آگے جو شگاف والی پلی ہے اس سے آگے تو یہ روڈ سنگل ہے، پیچھے تک ڈبل ہے، تو یہ لوگ بدستور جو ہے اس سروس سے بھی محروم ہیں۔ جو الیکٹرک بس سروس محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم سٹارٹ کریں گے، وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکی ہے، ڈیلے کا شکار ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ یہاں اس علاقے کے جو انتظامیہ ہے وہی بتا سکتی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہے۔ بہرحال یہ روڈ، اس روڈ کے اوپر تو میرے خیال میں الیکٹرک بس سروس کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر چلا دی جائے، تا وقت ہے کہ اس کو بحال نہ کیا جائے۔ دیکھیں روڈ بحالی کے بھی تو آپ کو کافی سارا بجٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ اس کے اوپر روڈ بحالی کے نام سے ہی اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ بہتر کر دیں۔ اگر آپ ڈبل نہیں کروا سکتے یا نہیں ہو سکتی، یا وہ بجٹ جو ہے کہیں اور استعمال ہو گیا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو روڈ بحالی کے لیے کر دیں۔ روڈ بحالی بھی ایسی ہو کہ وہ کم از کم 2-3 سال تو چل جائے نا۔ تو یہ دیکھ لیں، اب یہ اتنی بڑا یہاں پہ یہ بھی ایک پلازا ہے، یہاں پہ یہ راجگان ماربل فیکٹری ہے، تو اتنے اتنے بڑے یہاں پہ چیزیں ہیں اور روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ روڈ جو ہے صرف چکری روڈ کے اوپر جو ملکہ آبادیاں ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ چکری بذات خود ایک بہت بڑا، بہت پرانا، بہت تاریخی گاؤں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے پھر آپ چلے جائیں، کولیاں امید ہے، چورا ہے، گنگا والا ہے، کافی سارے آگے گاؤں ہیں جن کی واحد راستہ جو ہے وہ یہی روڈ ہے، یا سیال سے جو بھی نئی روڈ نکلی ہے جو آگے جاتی ہے اس کو تو بہتر کر دیا گیا ہے، لیکن اس روڈ کی قسمت کب جاگے گی یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بہت بڑی مارکی یہاں پہ بنی ہے، تو جب روڈ کی حالت یہ ہوگی تو اس مارکی میں لوگ فنکشن کروانے کے لیے کیسے آئیں گے؟ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ مارکی والوں کو بھی چاہیے کم از کم جو ہے وہ اپنے سامنے سے تو روڈ بہتر کر دینا۔ تو یہ ایک بڑی کم بختی ہے اس ایریے کی کہ لوگ بزنس تو بنا لیتے ہیں، اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اور لیکن بزنس کے سامنے والا جو فرنٹ ہوتا ہے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ کیچڑ ہوتا ہے۔ اگر عوام خود بھی تھوڑی سی ایفرٹ کر لے تو اس سے بھی رزلٹ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسپیشلی میں ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں جن کے بزنسز ہیں مین چکری روڈ کے اوپر، بڑے بڑے شادی ہال ہیں، وہ ایٹ لیسٹ اپنے سامنے سے تو ٹھیک کر لیں، یا پھر گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنا دینی چاہیے۔ اگر گورنمنٹ خود نہیں کرتی تو جو بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، درویش ہوٹل ہے، تو یہاں پہ بھی روڈ کی حالت آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس علاقے کے لوگوں کی بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ اس روڈ کو ڈبل کیا جائے، جلد از جلد کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو سفری سہولتوں کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ یہاں پہ یہ سوزوکی والے چلتے ہیں، یہ ترپال والی سوزوکیاں ہیں، ان کی اپنی ایک وہ مناپلی ہے اس روڈ کے اوپر، تو لوگ تو یہاں پہ سفر کر رہے ہیں اور لوگوں کو تو یہاں پہ کوئی سہولتیں نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی فرسان حال نہیں ہے، بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، ٹیلی فون کے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ویئر ایز پانی کا بہت بڑا ایشو یہاں پہ ہے، اس کے باوجود کہ یہاں 3 سے 4 چھوٹے بڑے ڈیم ہیں، راجر ڈیم ہے، اسی طرح مسریور ڈیم ہے، اور بڑے ڈیم ہیں۔ یہ ڈیم اس ایریے میں ہونے کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کو ان ڈیموں سے پانی نہیں دیا جا رہا۔ اچھا دوستو، یہاں پہ دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پیچ ورک بھی ہوتا ہے یا کوئی بہتری آتی ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لائنیں ڈالنے والے آ جاتے ہیں، جی آج گیس کی لائن ڈالنی ہے، آج جو ہے وہ کیبل کی لائن ڈالنی ہے، آج فلانے ٹاور کی لائن ڈالنی ہے، تو وہ جو تھوڑا بہت کام ہوا ہوتا ہے وہ بھی، اس کا بھی کام جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی انتظامیہ کو سوچنا چاہیے، کوئی پالیسی ہونی چاہیے، کوئی گورنمنٹ سے اجازت لے کے روڈ کی کھدائی کریں، یا پھر انہیں ظاہر ہے یہ بجٹ بھی ملتے ہیں کہ وہ جو جہاں پہ کھدائی کریں گے وہاں پہ اس کو دوبارہ درست بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کوئی اس علاقے کا جو بھی یہاں کا انتظامی ممبر ہے اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو انشور کرے، اس سے پہلے اجازت لیں، پھر انہیں کہے جی جو آپ نے یہاں پہ روڈ کھاڑی ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کریں۔ تو یہ بھی ایک روڈ کی تو حالت پہلے ہی پتلی ہے، تو پھر جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ نیٹ کی کیبلیں ڈالنے والے، ٹیلی فون کی کیبلیں ڈالنے والے، یا گیس کے پائپ ڈالنے والے، یا پھر واٹر سپلائی کے جن ایریا میں ہے تو وہ اس کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے۔ تو میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے جی یہاں کی انتظامیہ سے، یہاں کے جو ایم این ایز ہیں،
جن کی پہنچ ہے، رسائی ہے گورنمنٹ تک، وہ اس روڈ کے اوپر رحم فرمائیں، کیونکہ ووٹ تو دوبارہ آ جائیں گے، اس وقت پھر یہی عوام آپ کو دوبارہ یاد آ جائے گی کہ پھر آپ ہمدرد بن کے آ جائیں گے، تو اس وقت پھر لوگ جو ہے وہ کسی اور کا انتخاب کر لیں گے۔ تو یہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ بحال فرمائیں، اس کی تعمیر کے لیے کام کریں، اس آبادی کو ان مسائل سے نکالیں۔ یہ آپ کے سامنے کتنا بڑا یہ ایریا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ چاہان کا ایریا ہے غالباً، اور یہاں پہ روڈ کی صورتحال دیکھ لیں، یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو اس ایریے کے انتظامی ممبر ہیں ان کو پاس جائیں اور صورتحال کا بتائیں۔ دوستو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کے اوپر کمنٹس کیجیے گا، اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام جو ہے مقتدرہ تک پہنچ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ وارث۔